حدیث کے الفاظ ابو داؤد کے، اللہ کے نبی کھانا کھاتے، کھانا کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنی ہے، اس رب نے ہمیں یہ روزی دی، من غیر حول منی ولا قوہ، کوئی محنت کوئی مشقت ہم نے زیادہ نہیں کی، بغیر محنت مشقت کے اللہ نے یہ چیز ہمیں دے دی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے شکریہ ادا کر رہے۔ پتہ چلا شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ ہمیں زبان سے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنا ہے، زبان سے ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جنات ان کے قبضے میں تھے، اللہ نے ساری چیزیں ان کے لیے کر رکھی تھی، تو اللہ نے کیا کہا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کر کے شکریہ ادا کرو۔ آل داؤد اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو عمل کر کے شکریہ ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار بندے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نے کیا بتایا کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل سے بھی، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانا ہے، یہ شکریہ ہے انسان کے عمل کا۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں صبر کے تعلق سے آپ نے سنا تھا، 2 جمعے کے خطبے سے پہلے، بیچ میں 2 جمعے کے خطبے میں حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کتاب و سنت کی کچھ باتیں آپ کو بتا دی گئی، ایک رجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا دی گئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایک حجاب اور پردے کو لے کر کے آپ کو بتا دیا گیا کہ اسلام میں حجاب اور پردے کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے پہلے، ان 2 تقریروں سے پہلے میں نے صبر کے تعلق سے تقریر کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ شکر کے تعلق سے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شکر ہی کے تعلق سے انشاءاللہ ہم جانیں گے، شکر کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی کن کن نعمتوں میں ہمیں کیسے شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اور آئندہ خطبہ جمعہ میں شکر کے فائدے کیا ہیں، ناشکری کے نقصانات کیا ہیں، یہ 2 خطبہ جمعہ انشاءاللہ شکر کے تعلق سے باتیں اپنی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے شکر کے تعلق سے قرآن کریم سورۃ السبا، سورہ سبا، سورہ نمبر 34 ہے، آیت نمبر 19، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ نے قوم سبا کا حال بیان کیا، اپنی نعمتوں کا ذکر ان پر کیا کہ قوم سبا کے اندر یہ نعمتیں میں نے ڈال رکھی تھی، یہ نعمتوں دے رکھی تھی ان کو، لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو ناشکری کی وجہ سے اللہ نے اپنی نعمتیں چھین لی۔ اللہ نے اس کے بعد کیا کہا، ان نعمتوں کے گنانے کے بعد، اس کے اندر عبرت ہے، نشانی ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ صبر کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں پہ صبر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اب شکر کیا چیز ہے اسے ہمیں سمجھنا۔ اللہ نے کہا عبرت کس کے لیے، جو صبر اور شکر اپناتے ہیں انہی کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے، صحیح مسلم کتاب الزہد الرقاق کی 2999 نمبر کی حدیث، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ایمان والے کا معاملہ، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیسے عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ مومن کے لیے کبھی ٹینشن نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے کبھی گھبرانے کی بات نہیں ہے،
مومن کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکرا فکان خیرا لہ، اگر اچھے حالات ہوں، اللہ کے انعام و اکرام اس کے اوپر ہو رہے ہیں، شکر گزاری کرتا ہے، اس کے حق میں وہ چیز خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اچھے حالات نہیں چل رہے ہوں، پریشانیاں چل رہی ہوں، مصیبت چل رہی ہو، مومن صبر کرتا ہے اور وہ صبر اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہر حال میں یا تو صبر کا ہے یا تو شکر کا ہے، دو ہی پہلو ایمان کے ہمارے ہونا چاہیے، صبر کے اور شکر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کیا چیز ہے؟ شکر ہے کیا چیز؟ کس کو کہتے ہیں شکر؟ دیکھیے، شکر احسان، انعامات کے بدلے میں ہم اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے کسی کے احسان مند ہو جائیں، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ اس کی ایک جامع تعریف یوں ہو سکتی ہے کہ احسان شکر کہتے ہیں اللہ نے جو انعام و اکرام، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں بولنے کی شکل میں، دیکھنے کی شکل میں، سوچنے کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں، جو بھی شکل ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، سورج کی شکل میں، دن کی شکل میں، رات کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں، زمین کی شکل میں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ کی ہے، ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اپنے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیسے زبان سے شکر ادا کرنا؟ زبان پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کا حمد بیان کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے، یہ زبان کے ذریعے سے نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، شکر ہم ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دل میں بھی ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ نے جو حقیقی محسن ہمارا ہے، دل میں اس کی محبت پیدا کر کے، اللہ کی محبت اپنے دل میں ہم پیدا کریں، اور عمل کے ذریعے سے شکر ہو۔ عمل کے ذریعے سے کیسے شکر ہوگا؟ کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے، رب العالمین نے جو ہمیں بتائے ہیں راستے، جو طریقے، ان کاموں کو ہم بجا لائیں، اور نافرمانی کی جو چیزیں ہیں ان سے بچ جائیں۔ یہ عملی زندگی میں شکر گزاری ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی زبان اور عمل، دو قسم کی شکر گزاری اسے کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی شکریہ اللہ کا ادا کرتے تھے اور اپنے عمل سے بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں مثالیں ہمیں کتاب و سنت میں مل جاتی ہیں۔ زبان سے کیسے شکریہ ادا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر کے اٹھتے تھے تو سو کے اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ، زبان سے تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آج ہم سو گئے تھے، مر گئے تھے، ایک طرح سے چھوٹی موت آ گئی تھی، اللہ نے ہمیں دوبارہ بیدار کر دیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سونے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کے ہم سب کو جانا ہے وہاں۔ زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ زبان سے شکریہ ہوا کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ حدیث کے الفاظ ابو داؤد کے، اللہ کے نبی کھانا کھاتے، کھانا کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریف اللہ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اس رب نے ہمیں یہ روزی دی، من غیر حول منی ولا قوہ، کوئی محنت، کوئی مشقت ہم نے زیادہ نہیں کی، بغیر محنت مشقت کے اللہ نے یہ چیز ہمیں دے دی۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے شکریہ ادا کر رہے۔ پتہ چلا شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ ہمیں زبان سے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنا ہے، زبان سے ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک شکر کی قسم ہے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ عمل کے ذریعے سے کیا ہے؟ قرآن کریم آپ پڑھیں، سورہ سبا، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13، اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ نے آل داؤد کے خاندان پر، ان کے بیٹے سلیمان ہیں، اللہ نے بے شمار انعام و اکرام کیا، بے شمار نعمتیں آل داؤد پر اللہ نے کیا، جنات کو تابع ان کے خاندان میں کیا، بڑے بڑے دیگ، بڑے بڑے جو ہے تماثیل، محارب، بڑے بڑی دیگیں، بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے، وہ جنات ان کے قبضے میں تھے، اللہ نے ساری چیزیں ان کے لیے کر رکھی تھی۔ تو اللہ نے کیا کہا اعملوا آل داؤد شکرا،
اے آل داؤد عمل کر کے شکریہ ادا کرو. آل داؤد اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے تو عمل کر کے شکریہ ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار بندے ہیں. قرآن کریم کی آیت نے کیا بتایا کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل سے بھی، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جانا ہے. یہ شکریہ ہے انسان کے عمل کا. صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں، صحیح مسلم 2820 نمبر 28-20 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام اس قدر قیام آپ کا لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا قیام آپ کرتے ہیں کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتے ہیں. تورمت قدماہ، کھڑے کھڑے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتے ہیں. قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے کہ اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہیں، تب بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ، اللہ نے جب اتنا انعام میرے اوپر کیا، اتنا اکرام اللہ کا ہے، تو میں کیا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ غور کیجئے، پتہ چلا شکر گزاری کی دو قسمیں ہیں. ایک اپنے زبان سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے، اذکار پڑھا کرتے تھے، وہ زبان سے شکریہ ہوا. اور ایک اپنے عمل سے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں کہا ہے کر لیا جائے، انہیں بجا لیا جائے، یہ شکر گزاری ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، شکر گزاری ہے. یہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایک آدمی صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، یہ عملی طور سے شکر گزاری ہے. تو یہ ہے شکر، اس کو کہتے ہیں ہم شکر. شکر کی کیا اہمیت ہے؟ شکر کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرتے تھے شکر کے لیے، شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنانا. صحیح ابو داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ کی 1510 نمبر کی روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، نماز جب پڑھ لیتے تھے تو نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کرتے تھے. اللہ کے نبی نماز کے بعد بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے. جو اذکار نماز کے بعد ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے بعد اللہ کے نبی اور بھی دعائیں کرتے تھے. ان دعاؤں میں ایک دعا کیا تھی؟ رب اجعلنی لکا شکارن لکا ذکارن لکا رہابن. اے اللہ مجھے تو نہایت شکر گزار بندہ بنا دے. لکا شکارن، دیکھیے نہایت شکر گزار، جو آخری درجہ ہے شکر گزاری کا. شکار مجھے بنا دے، ذکار مجھے بنا دے، رہاب مجھے بنا دے. ذکار بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، رہاب اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بندہ. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں شکر گزار نہایت اللہ کا شکریہ کرنے والا بندہ بن جاؤں. ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر 1522 نمبر کی جو روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا کیا انداز تھا؟ آپ لوگوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے، کبھی کندھے کو پکڑ لیا. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کیا کہا؟ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک. اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ کو اللہ کے نبی بتا رہے کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اوصیک، اے معاذ کچھ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی بات ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ تقول، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں معاذ، فرض نماز کے بعد اسے پڑھنا مت بھولنا. ہر فرض نماز کے بعد اسے ضرور پڑھنا، بھولنا نہیں اسے کبھی بھی، ضرور اس کو پڑھنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا کہا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ معاذ جب فرض نماز پڑھ لینا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر، تیرے شکر، تیری خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما. اے اللہ میں تیرا شکر کروں، اے اللہ میں تیرا ذکر کروں،
اے اللہ خوبصورت انداز میں تیری عبادت کروں، اے اللہ تو ہی میری اس پر مدد فرمانے والا، اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ دیکھیے شکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی خود بھی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں کہ شکر گزاری کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا دے، اللہ مجھے شکریہ ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، اتنی نعمتیں دے رکھی ہے، اگر ان نعمتوں کا معاملہ دیکھا جائے تو انسان کی دو قسمیں ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں نظر آتی ہے، اور قرآن نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ قرآن سورۃ الدہر آپ پڑھیے، سورہ انسان جسے کہتے ہیں، 74 نمبر کی یہ سورہ ہے، آیت نمبر 3 پڑھیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے کہا انسان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب سیدھے راستے کے بعد یا تو انسان شکر گزاری کو اپنا دے یا ناشکری کو اپنا لے، دو ہی قسمیں لوگوں کی ہے۔ بعض لوگ شکر گزاری کر رہے ہیں، بعض ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں پہلو کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں کے معاملے میں بعض لوگ شکر گزار بھی ہیں، بعض ناشکرے بھی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہیں تو ہرگز گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ سورہ ابراہیم آپ پڑھیں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو کہ اللہ نے یہ نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں، شمار کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن انسان ناانصاف ہے، ناشکرا ہے، اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ اب اللہ نے جو بھی نعمتیں دے رکھی ہے، آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ کیا کہا، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ روم اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ قصص اٹھا کے دیکھیں، سورہ نحل اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے سورہ نحل میں کہا، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 ہے، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ غور کرو، ہمارے یہاں بہت سارے قصے کہانی چلتے ہیں کہ فلاں آدمی پیدا ہوا 15 پارے کا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور قصے کہانی کیا بتاتے ہیں، 15 پارے کا حافظ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، یہ اللہ کا ولی بن گیا پیدا ہوتے ہی۔ کتنی جھوٹی باتیں ہیں، قرآن کے مقابلے میں کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تب آپ سچائی کو جان پائیں گے۔ یہ حق کا ترازو ہے، یہ فرقان ہے، حق اور باطل سے فرق اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے کہا ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے تمہارے لیے سننے کی صلاحیت دی، اللہ نے کان دیا، اللہ نے آنکھ دیا، اللہ نے دل دیا، لعلکم تشکرون۔ مقصد کیا ہے، تاکہ شکر گزاری ادا کرو۔ لعلکم تشکرون، یہ اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے، شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ نے دن بنایا تاکہ تم روزی تلاش کرو، اللہ نے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، سو جاؤ۔ لعلکم تشکرون، قرآن پڑھو، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا، کشتیاں چلاتے ہو، وہاں سے مچھلیاں نکالتے ہو، وہاں سے زیورات نکالتے ہو۔ اللہ نے کہا کیوں ایسا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جب بارش ہوتی ہے، بارش ہونے سے پہلے ایک ہوا چلتی ہے، خوشبودار ہوا چلتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے بارش آنے والی ہے۔ اللہ نے کہا اس بارش کے ذریعے سے ہم نباتات کو، پودوں کو اگاتے ہیں زمین سے، تمہاری سبزیاں اگتی ہیں، کھانے پینے کی چیز اگتی ہے، تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے کہا لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ آپ نے غور کیا کیوں اللہ نے یہ کہا، کیوں اللہ نے یہ بات کہی تم شکر گزار بن جاؤ؟ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ اس لیے اللہ بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بندے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز کھا لیا، ہم نے کوئی چیز پی لی، ہم نے کوئی چیز پہن لیا تو بس ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ ہم جو بھی کھا رہے ہیں، جو بھی پی رہے ہیں، جو بھی پہن رہے ہیں، اللہ کی جن جن نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم سے ایک ایک نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ سورۃ التکاثر پڑھیے،
سورہ نمبر 102 آیت نمبر سب سے لاسٹ آیت 8 نمبر کی آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بضرور تم قیامت کے دن اللہ کے نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر 2369 نمبر کی روایت ہے، ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلتے ہیں۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی، دیکھیں بڑی پیاری روایت ہے، اس روایت سے سمجھ میں ہمیں آئے گا کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نکلتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسے وقت میں عموماً آدمی ایسے ٹائم پہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نکلے، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، اور کس چیز نے انہیں نکالا؟ الجوع، بھوک کی وجہ سے، بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی بھوکے، ابو بکر صدیق بھی بھوکے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے۔ اللہ کے نبی سیدھے کہاں گئے؟ ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ۔ اور ابو الحیثم کون تھے؟ ابو الحیثم انصاری کے بارے میں ترمذی کے الفاظ دیکھیے، 2369 نمبر کے جو الفاظ ہیں، کان رجلا کثیر النخل والشاع، بہت اللہ نے کھجوریں ان کو دے رکھی تھی، بکریاں بہت ان کے پاس تھی، مالدار آدمی تھے ابو الحیثم، مالدار آدمی تھے۔ اللہ کے نبی ان کے گھر پہ گئے، مقصد کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ کھا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں گئے، گھر پہ آواز دی تو پتہ چلا ان کی جوزہ، ان کی بیوی گھر پہ ہے۔ کہا ما بسا ما صاحبکی، کہاں ہے تمہارے شوہر؟ اللہ کے نبی میٹھا پانی لینے گئے ہیں، میٹھا پانی گھر میں نہیں ہے، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، آ رہے ہیں، تشریف رکھیے، آپ بیٹھیے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد ابو الحیثم انصاری آ گئے ہیں، دیکھا اللہ اکبر، آج میرے گھر پہ رسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر، بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے رسول بولیے میں کیا خدمت کروں آپ کی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجور میں لے جاتے ہیں، کھجور میں لے جا کے اس درخت کے اندر، درخت کے نیچے ٹھنڈے چھاؤں میں اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، عمر کو بیٹھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور بیٹھانے کے بعد ایک چادر بچھا دیتے ہیں، اس چادر پہ بیٹھاتے ہیں اور جاتے ہیں، کھجور کا ایک گچھا پورا توڑ لیتے ہیں، جس میں رطب بھی ہے، بصر بھی ہے، تمر بھی ہے، کچے پکے ادھ پکے ہر طرح کے کھجور موجود ہیں۔ ایسے گچھے کو توڑ کر کے لاتے ہیں اور لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کھا رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد شکم شیر ہو گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے پھر انہوں نے بکری بھی ذبح کی۔ اللہ کے نبی نے کہا دودھ کی بکری مت ذبح کرنا، جاؤ بکری ذبح کر کے گوشت بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی شکم شیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے صحابہ جب گھر سے نکلے تھے بھوکے تھے، اب جا رہے ہو تو شکم شیر ہو کے جا رہے ہو، یہ جو چھائے تمہیں ملی، ذل بارد، یہ جو ٹھنڈا سایہ تمہیں آج نصیب ہوا، یہ جو تمہیں طیب رطب، جو تازی اور پکی کھجوریں تمہیں ملی، ماء عذب، یہ میٹھا پانی جو تم نے پیا، یہ وہ نعمت ہے۔ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ نے نعمتیں دی تھی، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا، کیا کیا؟ غور کیجئے، اندازہ لگائیے۔ آج ہم کھا لیتے ہیں، پی لیتے، اچھا سا اچھا پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، تو ہم اللہ کی شکر گزاری اس کے کھانے پینے کے بعد کتنی کرتے ہیں، زبان سے کتنی کرتے ہیں، کتنی زبان سے انسان جب کھائے پیے الحمدللہ کہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ ان اللہ لا یرضی عن العباد، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جب لقمہ اٹھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر ہو، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ کس قدر ہے۔ یہ روایت بتلاتی ہے کہ ساری نعمتوں کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، اور شکر گزاری ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ اسی طریقے سے ہم پانی پیتے ہیں، پانی ایک عام چیز ہے، امیر غریب صاحب پیتا ہے، لیکن پانی پیتے وقت آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پہ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے؟ آدمی پانی پی لیتا ہے، غور ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے غور کرایا۔ آپ پڑھیں سورہ واقعہ، سورہ نمبر 56، آیت نمبر 68، 69، 70، 3 آیت کریمہ۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزل ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ نے کہا کبھی غور کیا اس پانی کے بارے میں جسے تم پیتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کبھی غور بھی کیا اس پانی کو؟ تم نے نازل کیا آسمان سے، بادل سے، یا میں نے نازل کیا؟ اللہ سوال کر رہا، یہ پانی تمہیں کہاں سے میسر ہوا؟
کہاں تمہارے ہاتھ میں یہ پانی آیا؟ اللہ نے کہا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر اس پانی کو ہم کڑوا کر دیتے، زہریلا کر دیتے، کیوں نہیں تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ اللہ چاہتا تو یہ پانی کڑوا زہریلا بن جاتا، پی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اللہ پانی پلا رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پانی میں کتنے طریقے سے طاقت ہے، کتنی طریقے کی چیزیں موجود ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے، اللہ پلا رہا ہے، تم شکر گزاری کرو۔ یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شکر گزاری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہم شکر گزار بندے بن جائیں، یعنی زبان سے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں، اپنے عمل سے بھی شکریہ ادا کریں۔ زبان سے ہم نے کیا، عمل سے نہیں کیا، گویا منافقت ہے، اور ہم نے عمل سے کیا اور زبان سے نہیں کیا، گویا منافقت ہے۔ رسول اللہ کے دور میں جو منافق تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن زبان اور دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ منافق بن گئے۔ شکر گزاری کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے زبان سے بھی ضروری ہے، دل میں بھی اس کی تصدیق ضروری ہے، اور اپنے عمل میں بھی اس کو لانا ضروری ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب میسج اور پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کو پہچان نہیں رہے، اللہ کی معرفت ان کے اندر نہیں، توحید کو نہیں پہچان رہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا رہے ہیں، اللہ کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ کیسے باغی ہے! اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزا دے گا، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اب آنے والے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ شکر گزاری کے فائدے کیا، اگر شکر گزار ہم بن گئے کیا کیا بینیفٹ، کیا کیا فائدے ملیں گے، اور ناشکری میں ہماری زندگی گزرتی رہی تو کیا کیا نقصانات ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا جو بھی بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر موڑ پہ کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو، اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان کر دے، قبر کے سوال جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد جو توحید پر قائم دائم تھے، برزخ کی زندگی میں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ میدان حشر کی تمام مرحلات کو، تمام گھڑیوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رزلٹ قیامت کی ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔